نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک مہینہ جس کو محرم کہا جاتا ہے، یہ مہینہ اسلامی نیا سال ہے، لیکن ہماری قوم اس مہینے میں امام حسین کو کہاں تلاش کرتی ہے؟ ہماری قوم امام حسین کی بارگاہ میں کیا پیش کرتی ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہماری قوم کے سامنے اگر سچائی رکھی جائے تو وہ انکار کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی اہم حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ یہ حقیقت اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ عمل بھی ضرور کریں گے۔ ہماری قوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھولوں میں تلاش کرتی ہے۔ ہماری قوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بنا کے اس کا جلوس نکال کے تلاش کرتی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے دنیا میں آج کل جلوس نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ بہت تو براق کی تصویر بنا کے اور اس کا جلوس نکالتی ہے محرم کے دن۔ آپ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں، امام حسین کو تم زیادہ جانتے ہو یا غریب نواز زیادہ جانتے تھے؟ امام حسین کو تم زیادہ جانتے ہو یا زین العابدین زیادہ جانتے تھے؟ امام حسین کو تم زیادہ جانتے ہو یا امام جعفر زیادہ جانتے تھے؟ امام حسین کو تم زیادہ جانتے ہو یا امام باقر زیادہ جانتے تھے؟ جتنے سید ہیں اور جو بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں وہ زیادہ جانتے تھے یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ آپ تاریخ غریب نواز اٹھا کے دیکھو، ایک واقعہ آپ کی پوری زندگی میں مجھے ایسا لا کر دکھاؤ کہ جس میں غریب نواز نے ڈھول بجایا ہو۔ پوری زندگی غوث اعظم کی پڑھو، ایک واقعہ ایسا لا کے دو کہ جس میں غوث اعظم نے ڈھول بجایا ہو۔ زین العابدین تو کربلا کے اندر موجود تھے، تو کربلا کے بعد کا جو آپ کی زندگی ہے ایک ایسا واقعہ لا کے دو کہ جس میں امام زین العابدین نے ڈھول بجایا ہو۔ اور ایک حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کوئی امام، کوئی مفتی آج کے وقت کا ایسا لا کے دو جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھاتا ہو اور تمہارے ساتھ مل کر ڈھول بھی بجاتا ہو۔ اگر ڈھول بجانا اتنا ہی ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے زین العابدین ڈھول بجاتے۔ ڈھول بجانا حسین کے نام پر اتنا ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے ہندوستان میں آ کر غریب نواز ڈھول بجاتے۔ ڈھول بجانا امام کے نام پر اتنا ثواب ہوتا تو دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کا امام ڈھول بجاتا، لیکن امام تو کوئی ڈھول نہیں بجاتا۔ پھر آپ ڈھول کیوں بجاتے ہیں؟ جب آپ نیت باندھتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے تو اپنا سجدہ، رکوع، قیام سب کچھ آپ نے امام کے حوالے کر دیا۔ اب امام کی نماز ہوگی تو آپ کی نماز ہوگی، اگر امام کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو جب خدا کی عبادت کرنے کے لیے آپ کھڑے ہیں، سب کچھ آپ نے اپنے امام کے حوالے کر دیا، وہی امام جب آپ کو منع کرتے ہیں ڈھول بجانے کے لیے، وہی عالم دین جب منع کرتے ہیں ڈھول بجانے کے لیے، پھر آپ ان کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نہیں سنتے۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسی بدعت ہے جو امام حسین کے قریب نہیں بلکہ امام حسین سے تمہیں دور کر رہی ہے۔
آپ مجھے بتائیں کہ جو عمل امام زین العابدین کے نزدیک اچھا ہو، اگر ہم وہ عمل کریں گے تو زیادہ خوش ہوں گے امام پاک، یا جو عمل امام زین العابدین کے نزدیک بدعت ہو، غلط ہو، حرام ہو، اگر وہ عمل کریں گے تو زیادہ خوش ہوں گے امام حسین؟ تو پتہ چلے گا کہ ایسی کوئی سی زندگی میں کسی اللہ کے ولی نے یا اللہ کے کسی جو ہے ایسے بندے نے جو علم کی اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اس نے یہ کام نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہی ہے، کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے رہنماؤں کی کیوں نہیں مانتے؟ نماز جنازہ ہو تو پہلے مسجد کا امام، مؤذن، ہمارے علماء آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ثواب کا کام ہے، سنت کا کام ہے۔ قربانی کی بات ہو تو ہمارے علماء آگے۔ جو بھی حدیث اور قرآن کے ثبوت کے مطابق جو کام ہوتا، امام، علماء، ائمہ آگے ہوتے ہیں۔ حرام کام ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب تمہارے رہنما جس کام کے لیے ہاتھ نہیں لگا رہے تو آپ کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں؟ یہ سوال آج آپ سے ہے۔ آپ کیوں چکر میں پڑے ہیں؟ آپ کیوں جانوروں کی تصویر بنا بنا کر گلیوں میں جلوس کی شکل اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کیوں فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ انہی کاموں کو منع کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اچھا، اپنے باپ داداؤں کی مانو گے، امام زین العابدین کی نہیں مانو گے، غریب نواز کی نہیں مانو گے، غوث اعظم کی نہیں مانو گے، صابر پاک کلیری کی نہیں مانو گے؟ تمہارے باپ دادا زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا وہ حسین کا بیٹا زین العابدین زیادہ اہمیت رکھتے تھے؟ کون زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین۔ تو جب جس کی نظروں کے سامنے سارا واقعہ ہوا، پوری کربلا سجائی گئی اور 6 مہینے سے لے کر امام پاک تک کی جس میں شہادت ہوئی، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لٹا ہوا قافلہ بھی دیکھا، مدینہ سے مکے کا سفر دیکھا، مکہ سے کربلا کا سفر دیکھا، اور کربلا سے دمشق کا سفر دیکھا، پھر دمشق سے پھر کربلا آئے، پھر کربلا سے پھر مدینہ منورہ گئے، جو پورے سفر میں، پورے واقعہ میں جو ساتھ رہے، جب امام زین العابدین نے یہ عمل نہیں کیا تو ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ اب اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ یہاں دیوبندی سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کون سا کام غلط کر رہے ہیں اور کون سا کام اچھا کر رہے ہیں۔ اسی لیے پہلے اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھو، دیکھو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، ان کی شہادت پہ کس نے ڈھول بجایا؟ تاریخ میں ملے گا کہ یزیدیوں نے ڈھول بجایا، حسینیوں نے ڈھول نہیں بجایا۔ اسی لیے خدارا ایسی بدعتوں کو جو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ایسی بدعتوں کو آپ نیست و نابود کریں، اور اگر آپ کو منت مانگنی ہے تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ حسین، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کام کر دے کہ مالک و مولا امام پاک کے صدقے میں میرا یہ کام ہو جائے تو میں اے رب تیری بارگاہ میں نفل روزے ادا کروں گا، تیری بارگاہ میں نفل نمازیں ادا کروں گا۔ ایسی منتیں ہوتی ہیں کہ امام پاک کے صدقے میں یہ کام ہو جائے تو میں 4 دن 7 دن 11 دن 1 مہینہ مسجد کے اندر جھاڑو لگاؤں گا۔ یہ منتیں ہیں جو دنیا میں بھی کام آئیں گی اور میدان محشر میں بھی کام آئیں گی۔ غلط منتوں سے دور رہیے۔ استغفر اللہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔